ارے آج تو ممی پاپا آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ اسپیشل ہی بناتی ہوں، لیکن کیا بناؤں؟ ارے ہاں، ان کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند ہے، تو ایسے کرتی ہوں جلدی سے کھیر بنا لیتی ہوں۔ روشنی اپنے ماتا پتا کہنے پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ دیوالی کا تہوار بھی ہوتا ہے۔ تبھی وہ جا کے اپنی کامادی سے کہتی رہے کملا تم ایسا کرو کہ مجھے ڈرائی فروٹ کاٹ دو، میں جلدی سے کھیر بناتی ہوں۔ ارے ہاں، لیکن ڈرائی فروٹ تو بڑی مالکی نے اپنی الماری میں رکھے ہوئے ہیں نا۔ ارے ہاں، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان سے کہتی ہوں جب تک وہ دے دیتی ہے بھی تم کچن کا باقی کام سمیٹ لو، پھر فارغ کو گھملاتے ہیں۔ تبھی روشنی وہاں پہ چپ کر جاتی ہے نوکروں کے سامنے، لیکن اس کو اس بات کا بہت برا لگتا ہے، اس لیے وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ ماں جی ہر چیز اپنی الماری میں چھپا کے رکھ دیتی ہے، کیا میرا حق نہیں ہے چیزوں پہ؟ تبھی روی کہتا ہے ارے روشنی وہ شروع سے ہی ایسی ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ تبھی روشنی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، ارے شروع سے ایسی ہیں تو کیا مطلب، لیکن اب ان کو تو بدلنا چاہیے نا، اب میں بھی آ گئی تو میں بھی اس گھر کا ہی حصہ ہوں۔ اتنے میں اس کا سسر ان کی آواز سن کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے کیا ہوا ہے، تم دونوں صبح صبح اتنے اونچا کے بول رہے ہو؟ ارے دیکھیں نا پاپا جی، اب مجھے ممی پاپا کے لیے کھیر بنانی تھی اور ڈرائی فروٹ ممی کے پاس ہیں، اور مجھے ابھی ڈرائی فروٹ ان سے لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ میں کب تک ایسے کروں گی؟ کیا میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں کہ ممی جی ہر چیز چھپا کر الماری میں رکھ دیتی ہیں؟ تبھی اتنے میں اس کی ساس آ جاتی ہے اوپر سے اور کہتی ہے ارے کیا ہوا، تم لوگوں نے اتنا صبح صبح شور مچایا ہوا ہے، اور یہ کیا شکایت لگا رہی ہے تم میری؟ کب سے بس بولنے کی ہی آواز آئی جا رہی ہے یہاں سے۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں لگا رہا تمہاری، تم ایسا کرو کہ ڈرائی فروٹ دے دو بہو کو، تو اس کے ممی پاپا آ رہے ہیں تو وہ اس نے کے لیے کھیر بنانی ہے، اس نے ہر چیز تم الماری میں چھپا کے رکھ دیتی ہو، سامنے کچن میں کیوں نہیں رکھتی؟ ارے ہاں ہاں کچن میں آپ کو پتہ ہے نا ڈرائی فروٹ کتنے مہنگے ہیں اور میرے فیوریٹ بھی ہیں، اس لیے میں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں، اور ورنہ کچن میں تو ہر چوتھے دن ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے کھیر بنانے کی؟ ہر روز کھیر بنانے کی پڑی رہتی ہے، کبھی کبھی نہ بھی بنایا کرو، جب دیکھو کچھ نہ کچھ سوچتے ہی رہتا ہے تم لوگوں کو۔ جن کا روشنی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ارے ممی جی، امی ممی پاپا کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند ہے، اس لیے میں ان کے لیے بنا رہی ہوں، اور روز کہاں بناتی ہوں، کبھی کبھی تو بنتی ہے ہمارے گھر میں کھیر، اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں اس گھر کا حصہ ہی نہیں ہوں، آپ مجھے اپنا مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس لیے ہر چیز آپ اپنے پاس چھپا کے رکھتی ہیں کہ میرا حق نہیں ہے چیزوں پہ۔ ارے ممی جی، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس گھر میں وہ بہو ہے تو اس کا بھی پورا ہی حق ہے اس گھر کی چیزوں پہ۔ اچھا اچھا، مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، بڑا ہے مجھے سکھانے والا، میں شروع سے اس گھر کو چلاتی آ رہی ہوں، مجھے احساس ہے ماں جی کہ آپ اس گھر کو شروع سے ہی چلاتی آ رہی ہیں، لیکن اب میرا بھی حق ہے چیزوں پہ، تو آپ اس طرح سے ہر چیز آپ الماری میں رکھ دیتی ہو، جب بھی کچھ ضرورت پڑتا ہے تو آپ سے آ کے مانگنی پڑتی ہے پہلے، تبھی مجھے پرایا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ارے بس بھی کر دو شانتی، اب دے بھی دو بہو کو ڈرائی فروٹ، تک وہ اپنی ممی پاپا کے لیے بنا لے۔ ارے ہاں ہاں دیتی ہوں، جب تک دوں گی نہیں بہو کو ڈرائی فروٹ بنے گی نہیں۔ روشنی کی ساس بہت زیادہ کنجوس ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں بحث چلتی رہتی ہے، تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے ٹھیک ہے میں لا کے دیتی ہوں، جب تک میں ڈرائی فروٹ لا کے دوں گی نہیں بہو کی کھیر کہاں بننے والی ہے۔ روشنی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چپ کر جاتی ہے۔ اس کی ساس کو اپنی امیر کا بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد جب روشنی کے ماتا پتا آتے ہیں تبھی کھانے کی ٹیبل پہ، تب بھی شانتی اپنے پیسوں کا گھمنڈ دکھانے لگ جاتی ہے، اور تبھی ان سے کہتی ہے ارے ہر سال ہم لوگ دیوالی پہ اپنے گھر کی سجاوٹ بہت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، ہمارے گھر کی سجاوٹ جیسے کسی کے گھر کی سجاوٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تبھی شانتی کی پڑوس سے آئی عورت بولتی ہے ارے ہاں، شانتی جی کے گھر کی سجاوٹ تو بہت بے مثال ہوتی ہے، اور یہ ہر سال ہی بہت دھوم دھام سے مناتی ہے دیوالی کا تہوار، اور سب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں دیپاولی میں، اور بہت بڑی پارٹی کرتی ہیں، ان کے گھر جیسی سجاوٹ تو کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ارے بہن جی آپ لوگوں نے بھی آنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کے مائکے والے بھی آئیں اس پارٹی میں۔ تبھی اس کا پتا کہتا ہے ارے نہیں بہن جی ہم تو نہیں آ سکیں گے، دراصل ہمیں کل دیپاولی میں کہیں اور جانا ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں آ سکیں گے، اس لیے تو ہم روشنی سے ملنے کے لیے بھی آج آ گئے ہیں۔ تبھی وہ سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں روشنی کا پتا اس کو ایک چاپڑ دیتے ہوئے کہتا ہے ارے یہ لے روشنی بیٹا، یہ وہی دی ہے نا تمہیں بچپن میں بہت زیادہ پسند ہوتے تھے۔ ارے ہاں پتا جی، ان کے بغیر تو میری دیوالی ہی ادھوری ہے، اور یہ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں، پہلے تو روشنی کی ساس خاموش ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں تو روشنی کی ساس روشنی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اور تم سوچنا بھی نہیں ان مٹی کے دیوں کو میرے گھر میں سجانے کی، اور اب ان کا رواج بھی نہیں ہے، اور یہ سستے سے دیے لا کے ہمیں اپنی ناک نہیں کٹوانی، میں تو مہنگی لائٹس لگواؤں گی، کل تم دیکھ لینا جب پورا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا ہوگا، ان کی لائٹ بھی پیچھے چھوڑ دے گا سارا گھر۔ روشنی کو یہ سب کچھ سن کے بہت برا لگتا ہے، اور جاؤ اب باقی دیوالی کی دیکھ لو ساری تیاریاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا،
اور میں بھی کہہ رہی ہوں تم یہ کل کہیں پہ نہیں لگاؤ گی پورے گھر میں، بس وہی لائٹس لگیں گی جو ہر سال لگتی ہیں، اور اس میں گھر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ روشنی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، پھر اگلے ہی دن دیوالی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پورے گھر کو شانتی بجلی کی لائٹوں سے چمکا دیتی ہے، جہاں سے ہر طرف سے چمک دمک ہوتی ہے، لیکن روشنی کو بہت ہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساس کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے پیسوں کا۔ ارے روشنی، تمہارے ماما پاپا نہیں آئے، ان کو تو آنا چاہیے تھا نا، تمہارا پہلا دیوالی کا تہوار۔ ارے بہن جی، کل تو ان کو کہا تو تھا لیکن ابھی وہ نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے کہیں اور جانا ہے۔ ابھی روشنی کہتی ہے ارے نہیں ممی جی، میری بات ہوگی ممی پاپا سے، وہ لوگ آئیں گے اور جلدی آ جائیں گے وہ لوگ۔ اتنے میں وہاں پہ پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ ارے اس لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا، ابھی تو کچھ فنکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ ارے روی جی، آپ فکر نہ کرو، آپ میرے ساتھ چلو، ہم وہ دیے یہاں پہ لگاتے ہیں، ان سے بہت اچھی روشنی ہو جائے گی۔ ارے بہو، اب تو کوئی الیکٹریشین ہے کہ جو بجلی کو واپس لے آئے گی؟ ارے نہیں ماں جی، آپ ایک بار مجھے کچھ کرنے تو دو۔ تبھی روشنی پورے گھر میں وہی مٹی کے دیوں کو جلا دیتی ہے، جن کی روشنی ہر طرف سے جگمگانے لگ جاتی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ روشنی کی ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تبھی وہ اس کے ماتا پتا کا ہاتھ جو کہ سواگت کرتی ہے اور ارے بہن جی کیسی ہیں آپ؟ ارے میں ٹھیک ہوں، آ جاؤ۔ ہم سب کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے، آپ کی بیٹی واقعی بہت اچھی ہے اور اس نے اپنی سندرتا سے اس پورے گھر کو روشنی سے جگمگا دیا، اور باقی میری بہو تو بہت ہی اچھی ہے۔ ارے ہاں واقعی روشنی بہو، یہ مٹی کے دیوں سے تو بہت ہی اچھی روشنی آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے، ساری سجاوٹ بھی اس کی وجہ سے۔ تبھی روشنی کی ساس اس کی ماں سے معافی مانگتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے روشنی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سبھی خوشی خوشی مل کر دیوالی کا تہوار منانے لگ جاتے ہیں۔ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہر طرف سے جگمگاہٹ ہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ کے دیے ہوئے دیوں سے تو ہمارے گھر کی روشنی ہی الگ اٹھی۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر روشنی کی ساس روشنی سے بھی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے بہو مجھے معاف کر دو، اب دیکھنا، اب تو ہم اپنا دیپاولی کا کل تہوار ہے، ہم مل جل کے منائیں گے، اور دیکھنا ہمارا یہ تہوار سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور ہاں بہو، کل کی ساری تیاری تو نہیں کرنی ہے، اور مجھے تم پہ پورا یقین ہے کہ تم بہت اچھے سے ہی کر لو گی سب کچھ۔ روشنی کو یہ سب کچھ سن کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساس کو اپنی غلطی کا اس کے بعد کبھی بھی روشنی کو کسی چیز کے لیے بھی منع نہیں کرتی۔ ارے ماں جی، آپ فکر نہ کرا، دیکھیے گا آپ، میں پورے گھر کو ہر طرف سے سجا دوں گی اور بہت ہی خوبصورت لگے گا، ہمارا یہ تہوار بہت ہی اچھا جائے گا۔ ارے کومل، کیا ہوا؟ جلدی کرو، تیاری ہو گئی تمہاری، جلدی سے نکلو نا، لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ۔ ارے ہاں بس ہو گئی تیاری میں، آپ نے کیب والے کو بلا لیا؟ ارے ہاں بس ابھی آتا ہی ہوگا ٹیکسی والا، بس تم دے۔ ارے بہن جی کہاں، اب تو اس ملک کی مناؤ گی، پتہ نہیں وہاں کے کیسی دیوالیاں مناتے ہیں، لیکن یہاں کی تو بات ہی الگ ہے۔ ارے ہاں بہن جی، کتنا عرصہ ہو گیا بیٹی کو گئے ہوئے، اب تو اس کی شادی بھی وہیں ہوئی، اور اب تو میرا پوتا بھی 5 برس کا ہو گیا اور ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اس بار تو ہم ان کے ساتھ ہی جا کے دیوالی منائیں گے، ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ دراصل کومل کا بیٹا پونم باہر ملک ہی کام کرتا تھا، اور تبھی وہیں پہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، اسے وہیں رہتا تھا اور وہیں پہ اس کا کام کرتا ہے۔ اس دفعہ اس کے ماں باپ وہیں پہ اس کے پاس دیوالی منانے کے لیے گئے، تبھی دیپک کی پتنی کیارا کہتی ہے ارے دیپک، اب تم جاؤ گے ماں جی کے لینے کے لیے؟ ایسا کرو کہ ان کو کال کر دو، کوئی ٹیکسی سے خود ہی آ جائیں گے، تمہیں اور بھی تو کام دیکھنے ہیں دیوالی کے بہت سارے، ایسے ہی خام اتنی دور جاؤ گے؟ ارے ہاں کیارا، ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں۔ تبھی وہ اپنے باپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ارے پتا جی، آپ ایسا کرو کہ وہاں سے سیدھا ہی باہر دیکھو گے تو آپ کو کیب نظر آئے گی، کیب والے کو میرا ایڈریس دے دو، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا، میں ایڈریس آپ کے فون پہ بھیج رہا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو، ہم آرام سے پہنچ جائیں گے، پہلی دفعہ وہ وہاں آئے تھے تو اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اس سے کسی طرح سے وہ کیب کروا کے ان کے گھر پہنچے۔ ارے دادی ماں، یہ کیا ہے اس میں؟ ارے بیٹا یہ دیکھو، یہ دیوالی کا سامان ہے اور یہ ساری سجاوٹ کا سامان ہے جو ہم آپ لوگوں کے لیے گاؤں سے لے کے آئے ہیں، انڈیا سے لے کے آئے ہیں یہ سب کچھ وہاں پہ۔ ارے ماں جی، آپ یہ سب کچھ یہاں پہ کیوں لے آئی؟ یہ سب کچھ یہاں پہ نہیں چلتا، یہ مٹی کے دیے تو یہاں بالکل بھی نہیں چلتے، یہاں تو آرٹیفیشیل لائٹس ہی چلتی ہیں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور اب تو ان کا رواج بھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ سارا کچھ یہاں پہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ساس کو بہت برا لگتا ہے، اور پھر وہ سارا کچھ آپ ایسا کریں کہ سارا کچھ ٹیچی میں واپس رکھ دیں۔ تبھی کیارا دیوالی کی تیاری میں لگ جاتی ہے، وہ اسنیکس اور کولڈ ڈرنک رکھتی ہے، اپنے پتی سے کہتی ہے ارے دیپک، اسنیکس اور کولڈ ڈرنک تو ٹھیک سے پوری کر دی نا جگہ پہ۔ تبھی کیارا کی ساس وہاں سے کھیر اور کھلونے لے کے آتی ہے جو کہ اپنی بہو کو ارے کیارا بیٹا یہ لو، یہ بھی اس میں رکھ لو، پوجا میں کام آئیں گے۔ ارے ماں جی پوجا کون سی پوجا؟ ہم نے تو کوئی پوجا نہیں، یہاں پہ دیوالی پوجا سے نہیں منائی جاتی، بلکہ یہاں پہ ہم لوگ یہ اسنیکس اور کھانا پینا اور تھوڑی بہت ڈانس پارٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، تبھی ہماری دیوالی ہو جاتی ہے۔ تبھی دیپک بھی کہتا ہے ارے ماں جی ہاں، یہاں پہ یہ سب کچھ ہی چلتا ہے، اور کیارا اپنی مرضی سے اس بار دیوالی کی تیاری کر سکتی ہے، تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہاں پہ۔ تبھی وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیپک کا بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے
ارے دادا جان یہ دیکھو مما نے مجھے پٹاخے لے کے دیے، چلو اب ہم باہر چل کے یہ بجاتے ہیں۔ تبھی وہ اپنے پوتے کو لے کے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیپک دیکھ لو، دیوالی کی تیاری ساری میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، اور تم کہو کہ اپنے ممی پاپا سے کہو کہ وہ زیادہ کچھ نہ بولیں۔ تبھی اگلے ہی دن دیوالی کی تیاری شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے کیارا نے لائٹس لگوائی ہوتی ہیں، اور جو کہ جن کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تبھی کیا اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے دیکھو ماں جی یہاں پہ بھی پارٹی میں کپڑے اور ڈریس پہن کے آئی ہیں۔ تبھی کیارا سب کا ویلکم کرتی ہے، اور اپنے ساس سسر کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تبھی اتنے میں وہاں پہ لائٹ چلی جاتی ہے اور ساری لائٹیں بجھ جاتی ہے۔ کیارا بہت پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے ارے یہ کیا ہوگا، اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ تبھی کومل اپنے پتی کو لے کے وہاں سے جاتی ہے، اور وہ دیے سارے جلا کر ایک پلیٹ میں ڈال کے لے آتی ہے، اور سارے دیے جا کے کیارا کو دیتی ہے۔ ارے کیارا یہ لو، یہ دیے چل رہے ہیں نا، ان کی لائٹس بہت خوبصورت ہے، تم ان کو جگہ جگہ پہ جلا دو گی تو ان سے روشنی ہو جائے گی۔ تبھی وہ جیسے سارے دیوں کو وہاں پہ سجاتی ہے تو سبھی مہمان بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے واہ ان کی لائٹس تو بہت ہی خوبصورت ہے، سو بیوٹیفل۔ تبھی وہ سب بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی پارٹی میں رونق ہو جاتی ہے۔ کیارا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے ساس سسر سے معافی مانگتی ہے، اور پھر وہ سب مل کر خوشی خوشی دیوالی کا تہوار مناتے ہیں۔